جانب سے بہت زیادہ قدرتی آفات کی وجہ سے لوگ بھی بہت فوت ہوئے، بچے بہت فوت ہوئے، بوڑھے، خواتین۔ پانی اچانک آ جاتا ہے بعض علاقوں میں تو رات کے وقت آیا، لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اب جب 6 فٹ پانی رات کو اچانک آ جائے تو بندہ اپنے آپ کو بچائے، بیوی بچوں کو بچائے، کئی اس طرح فوت ہو گئے۔ اور پانی میں مرنے والے کو حدیث میں شہید شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی دنیا سے گئے ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ پورے پاکستان میں حادثات ہوئے، لیکن جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا، پورے گھر تباہ ہو گئے، پورے محلے۔ ہمارے ساتھ آرے بازار میں چند استاد پڑھاتے ہیں اسی علاقے کے، بلکہ لاہور میں اکثر جگہوں میں ڈیرہ غازی خان، تونسا، ان علاقوں کے لوگ موجود ہیں۔ تو جب ان کے علاقے کی موویاں میں نے منگوائیں تو پورے گھر ختم، اور پانی اور بارش اور زیادہ۔ آگے والا پانی ختم نہیں ہوتا، پیچھے سے ریلا پھر آ جاتا ہے۔ شدید بارشیں ہوئیں، 2-3 ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنا پانی نہیں آیا۔ بلوچستان میں 2-3 ڈیم ٹوٹ گئے تو جو جگہیں بلند تھیں، جن لوگوں کے گھر اونچی جگہ تھے، وہاں تک بھی پانی گیا، 6-8 فٹ پانی گیا۔ اور پانی وہ کیچڑ والا ایسے گزرتا ہے کہ وہ کوئی عمارت، کوئی درخت چھوڑتا نہیں ہے، سب کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اب وہ لوگوں کا اتنا زیادہ نقصان ہوا، اور اکثر وہاں غریب لوگ رہتے ہیں، دیہاتوں میں اکثر غربا ہیں۔ ایک مرتبہ گھر گر جائے دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل تو مزدوری مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کتنی مشکلات ان پر آ گئیں۔ مجھے وہ بتا رہے تھے کہ آج کل تو گھر تو دور کی بات ہے، وہاں کھانے پینے کو نہیں مل رہا، اس لیے کہ جو چھوٹی موٹی دکانیں تھیں، جو مارکیٹیں تھیں، وہ بھی ساتھ تباہ ہوئی ہیں، اور پیچھے سے راشن آ نہیں رہا۔ بعض لوگ تو لے کے جا نہیں رہے کہ بھائی راستے بند ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی امداد ہے نہیں خاص۔ اور بعض جگہوں پہ کھانا جہاں تک پہنچتا ہے تو وہ آگے دیہاتوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، جو پہلے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اب اتنا زیادہ نقصان ہوا، اور ہماری جانب سے، عوام کی جانب سے توجہ نہیں ہے، میڈیا کی جانب سے کوئی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ میڈیا جب تشہیر کسی کام کی زیادہ کرتا ہے تو عوام مدد کرتی ہے۔ میڈیا ان علاقوں میں جاتا، لوگوں کے نقصانات دکھلاتا، ایک تمام میڈیا اس کی طرف توجہ دلاتا تو فائدہ ہوتا، لیکن میڈیا اس کی جانب خبر ہی نہیں چلا رہا، کبھی کبھار تھوڑی سی خبر چلا دی، تو بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا۔ کل میں بیٹھا تھا مدرسے میں، ہم ناشتہ کر رہے تھے، تو ایک بوڑھا ہے، قاری صاحب ہے، ہمارے ایک استاد کا وہ سسر تھا، تو وہ مہمان آیا ہوا تھا، تو اس سے بات چیت چلی، تو میں نے کہا ایسے نقصان ہو گئے، خیر ہے گھر دوبارہ بن جائیں گے۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کا دماغ کام کرتا ہے، گھر بن جائیں گے۔ 2010 میں میرا گھر سیلاب میں گرا تھا، آج 2022 ہے، میں در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، دوبارہ گھر نہیں بنا سکا۔ اب 8-10 ہزار اس وقت تنخواہ ہوتی تھی، تو ایک بندہ بیوی بچے لے کے گھر میں رہتا ہے تو چلو 8-10 ہزار سے گزارا چلتا ہے، لیکن جب وہ کرائے پہ جائے گا تو وہ اب کرایہ بھی دینا، بجلی کے بل بھی دینے، وہ الگ اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ تو خرچہ کہاں سے پورا کرے، پھر بچت کہاں سے کرے؟ یہ پہلے تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے بچت کریں، ہمارا گھر گرے گا، بنائیں گے، یہ تو قدرتی آفت اچانک آ گئی۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے جتنی اس کے پاس توفیق ہے، البتہ یہ اس بات کا ذہن نشین کر لیں کہ ایسے اداروں سے تعاون کریں، ایسے ٹرسٹ سے تعاون کریں جو علماء کے زیر نگرانی ہوں، جو وہاں تک فنڈ پہنچائیں۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا ایک تعلق والا ہے چمڑا منڈی میں، وہ خادم تھا مسجد کا، تو صبح سرحد میں جب زلزلہ آیا تو اکثر منصیرہ والے، ہزارے والے جن کا نقصان نہیں بھی ہوا، وہ بھی ادھر کہتے مالکوں کو، رشتہ داروں کو، علاقے بھائی ہمارا نقصان ہوا ہے۔ تو وہ جو مالک تھا وہ لے کر مؤذن کے پاس آ گیا کہ حضرت یہ کہتا ہے میرا گھر گر گیا، زلزلے میں نقصان ہوا ہے۔ تو اس پر مؤذن نے کہا یار میں نے مرنا ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں مسجد میں کھڑا ہوں، اس کا ایک پتھر بھی نہیں گرا۔
باقی پیسہ تیرا ہے، تو اس کی جتنا زیادہ دے میں نہیں روکتا، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے۔ انفرادی طور پر کوئی تعاون کا کہتا ہے تو پھر تحقیق کر لی جائے کہ واقعی اس کا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اجتماعی طور پر کسی ادارے کو دیتے ہیں تو ایسے ادارے کو دو جو وہاں جا کر خرچ کرتا ہو، جس پر امید نہ ہو، جس پر خطرہ ہو، تو وہاں خرچ کرنے کے بجائے، کیونکہ ہم نے رقم دینی ہے، جتنی تحقیق کر کے دیں گے اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ اگر ہم یہاں سیلاب زدگان کے لیے رقم دیتے ہیں اور وہ بندہ خود کھا لیتا ہے، آگے نہیں پہنچاتا، ہمیں دینے کا اجر تو مل گیا، لیکن جو صحیح اجر ملنا تھا ہم اس سے محروم رہ گئے۔ تو کبھی بھی تعاون کیا جائے تو علماء کے زیر انتظام جو ادارے چلتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، یا ان علاقوں کے لوگ جن کو انسان جانتا ہے اور ان سے ایک دوسرے سے پوچھ لیا جائے کہ ان کا نقصان ہوا، وہ بتائیں ہاں ہوا، تو پھر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ جس طرح ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں اور بہت سے دوست احباب ایسے ہیں جو اس علاقوں کے ہیں، اب ان کے پورے علاقوں کا ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ سب نے بتایا کس کس کا نقصان ہوا، کس کا نہیں ہوا، وہ بتا دیتے ہیں بھائی ہمارے علاقوں میں آیا ہے سیلاب، ان کے علاقوں میں نہیں آیا۔ اب ہمارے ہاں ایک استاد ہیں، انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں سیلاب نہیں آیا، لیکن بارشیں اتنی ہوئیں کہ میرا پورا گھر گر گیا۔ اس نے کہا سیلاب نہیں آیا، لیکن بارشوں کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر گرے ہیں، بہت نقصان ہوا ہے۔ تو میں نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان، آپ بھی، آپ کے جو تعلق والے ہیں اگر وہاں ہیں اور یہاں بھی کوئی ضرورت مند ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، آفات آئے تو ان جن لوگوں پر مصیبت آئی ان کے ساتھ مدد کی جائے، آفات نہ آئیں، عام حالات میں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں کوئی مجبور ہو تو وہاں تماشا نہیں دیکھنا، ہسپتال جانا ہے تو عیادت کر کے نہیں آنا، اگر ضرورت مند ہے تو حسب توفیق مدد بھی کی جائے، زیادہ ضرورت مند ہے تو بار بار کی جائے، جتنی اس کی ضرورت ہے۔ آج کل بیماریاں ہیں، جوں قیامت قریب آئے گی اللہ کی جانب سے وبائیں زیادہ آئیں گی، فتنے زیادہ آئیں گے۔ پہلے یہ فالج کی بیماری، ہارٹ اٹیک کی بیماری، شوگر کی بیماری، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، بوڑھے ہوتے تھے لوگ، اچانک مر جاتے تھے، وہ ایک نظام تھا۔ آج اکثر گھروں میں دیکھو مریض کو فالج ہوا، 2 4 مہینے بیچارہ ہسپتالوں میں چرپائیوں پہ رہتا ہے، اور کئی غریب گھروں میں جب ایسی بیماری آ جائے تو ان بیچاروں کی جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ زمین اور جائیداد بھی بیچنی پڑ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے ماں باپ ہیں یا رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کا علاج تو کروانا ہے۔ تو ایسے جو لوگ مجبور ہوں تو انسان ان کا تماشا نہ دیکھے بلکہ ان کے ساتھ مدد بھی کرے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔